بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شین نوشین اور میں شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم آداب حکومت کی حکایت صاحب خلق عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ظہر کی نماز سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب تھی۔ یہ ربیع الاول سن 11 ہجری کے دن تھے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ شدت بخار ہی میں آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر حضرت فضل کو حکم دیا الصلاۃ الجامعہ کا نعرہ لگوائیں، مطلب یہ کہ مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب مدینے کی گلیوں میں کوئی یہ نعرہ لگاتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمجھ لیتے کہ کوئی ضروری بات ہے جس کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع ہو جانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جوق در جوق جمع ہو جاتے۔ اس موقع پر بھی جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ ایسی باتیں تھیں کہ صحابہ اکرام کے دل بھر آئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سخت درد تھا۔ ایک زرد پٹی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کس کر باندھ دی تھی۔ آپ میرے ہی بازو پر ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے۔ اسی تکلیف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا میرا تم لوگوں سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے کہوں کہ جسے مجھ سے کسی بات کا بدلہ لینا ہو تو وہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کی کمر پر مارا ہے تو یہ میری کمر موجود ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا تو وہ آئے مجھے سخت سست کہہ لے۔ جس کسی کا کوئی مطالبہ ہے وہ مجھ سے وصول کر لے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہوگا۔ الحمدللہ میں بغض اور کینے سے محفوظ ہوں۔ یہ باتیں میرے لیے سزاوار بھی نہیں، اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ میری دلی خواہش ہے کہ جس کا مجھ پر کوئی حق نکلتا ہو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب کے پاس اطمینان سے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کے بعد انتظار فرماتے رہے کہ کوئی کچھ کہے، کوئی آگے بڑھ کر اپنا بدلہ لے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا، نہ کوئی آگے بڑھا۔ اور کوئی کہتا کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر کوئی زیادتی کی ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر فرمایا کہ یہ ایک اعلان اس بات کے لیے کافی نہیں، میں پھر اعلان کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ظہر کی نماز ادا کی اور پھر ممبر پر بیٹھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بدلہ لینے سے ذرا نہ جھجکے۔ کوئی ایسا ہے جسے مجھے کچھ دینا ہے تو وہ بھی دے دے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، مطلب ہے کہ اے ایمان والو مضبوطی سے عدل پر قائم رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عدل و انصاف کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ مورخین اور محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن پھر بھی ارشاد نبوی تھا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بڑی اہمیت ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کی۔ کوئی کسی کو مارے پیٹے، برا بھلا کہے، طعنہ دے، کسی کو نقصان پہنچائے تو وہ شخص جس پر زیادتی کی گئی ہو وہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ ایسے قصوروں کو معاف نہیں کرتا۔ حج بیت اللہ کے بعد عبادات کی خطائیں تو معاف ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو کسی نے ستایا، نقصان پہنچایا، کم تول کے دیا، عیب دار چیز بیچی، غیبت کی، چغلی کھائی، بدنام کیا یا دل دکھایا تو یہ ظلم معاف نہ ہوں گے۔ پرسش ہوگی اور بہت سخت پرسش۔ اس دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور اس دنیا میں بھی، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ پرسش حکمرانوں کے لیے بہت ہی سخت ہوگی۔ عہدیداران مملکت
جو ظالم اور جابر حکمرانوں کے اعلی کار بنتے اور اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں تاکہ حکمران وقت کی خوشنودی حاصل کریں، ان کا حشر اور بھی برا ہوگا۔ عدل حکمرانی کا سب سے بڑا شیوا ہے، حاکم چھوٹا ہو یا بڑا، عدل سب کے لیے ضروری ہے۔ جو حاکم اپنی ذات سے محبت رکھتا ہو وہ کبھی قانون کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چانکیہ اور مکیاولی حکمراں کو خود غرض، جابر، ظالم اور بد کردار بناتے ہیں۔ دنیا کو پہلا تحریری دستور دینے والے مدینے کے تاجدار کا اسوہ حسنہ کچھ اور ہی ہے۔ جس ذات اقدس نے مدینے کی شہری مملکت کو 10 لاکھ مربع میل تک وسیع کر دیا، اس نے عوام سے اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں رکھا۔ صرف وہی سیاست دان اپنے ذاتی کردار کے بارے میں عوامی محاسبے کا کھلا اعلان کر سکتا ہے جو عادل اور بے لوث ہو۔ اسلام میں اقتدار امانت ہے، یہاں حکمرانی جواب دہی کا دوسرا نام ہے۔ ہر اسلامی مملکت کے دستور میں یہ شق شامل ہونا چاہیے کہ مدت حکومت کے ختم ہوتے ہی سربراہ مملکت اپنے آپ کو عوامی محاسبے کے لیے پیش کرے۔ پھر دیکھیے کہ اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے بعد زندگی کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے مضمون کے تناظر میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ معزز سامعین، ہم سب لوگ جہاں بھی رہتے ہوں، گھر چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، مگر ایک کھڑکی ہم سب کے پاس یکساں ہے جو عموماً ہم بند رکھتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس کھڑکی میں جھانکتے ہیں۔ یہ کھڑکی گریبان کی کھڑکی ہے۔ من حیث القوم آج ہم سب ایک بحران اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، کیونکہ جب اجتماعی گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ یہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور ہم کو اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ گناہ عظیم بھی ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ ہم کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ گناہگار کا ساتھ دینے والا بھی گناہگار ہوتا ہے، ظالم کا سہولت کار بھی ظالم ہے۔ مثل مشہور ہے، چور کا بھائی گرہ کٹ ہوتا ہے، یعنی مجرم کا ساتھ دینے والا مجرم کے ہاتھ مضبوط کرنے والا بھی مجرم ہوتا ہے اور وہ بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ طالع عازمہ سیاست دانوں اور عہدیداران مملکت کے اعلی کار بننے والے گلو بٹ ہوں، تنخواہ دار ملازم، عہدے یا لفافے کے لالچی، سر پر دوپٹہ جمع کر کرخت آواز میں حمایت کرتی چمچیاں ہوں، یا پھر نتھنے پھلا پھلا کر گرجتے چمکتے چمچے ہوں، یہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو نااہل اشخاص کی بے جا حمایت، دوسرے منہ سے نکلتی مغلظات کی متعفن آلودگی، جس میں یاوہ گوئی، الزام، بہتان، دل آزاری، طنز، طعنہ، جھوٹ، مذاق اڑانا، تکبر، یعنی کون سا گناہ ہے جو ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ چند منٹ کی تقریر یا ٹی وی پر پروگرام کے بعد گناہوں کی بھاری گٹھڑی اپنی پیٹھ پر لاد کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اپنے دنیاوی آقا کو خوش کرنے کے لیے، چند سکوں کے لیے، کسی عہدے یا کسی مرتبے کے لیے، یا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دانست میں تو فائدہ دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی سخت پکڑ ہے اللہ کے پاس۔ یہ تو پھر بھی وہ بنیے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو کچھ دیکھ کر گر رہے ہیں۔ صد افسوس اس عوام پر جو گناہ بے لذت کیے جا رہے ہیں۔ ان میں بے شعور، جاہل، غلامی کرنے والے افراد بھی شامل ہیں، اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی، جو اندھے اعتقاد اور شخصیت پرستی کا شکار ہو کر نااہل افراد کو ووٹ دے کر یا ان کی حمایت کر کے ان سیاستدانوں کے گناہوں اور ان سے سرزد ہونے والی ہر برائی، ہر ظلم، ہر جرم میں بحیثیت سہولت کار شامل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا نام بھی مجرموں اور گناہ گاروں کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کا قہر کسی صورت ان پر یا ان کے اہل خانہ پر نازل ہوتا ہے تو معصومیت سے کہتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ احساس ہی نہیں ہے کہ مملکت خداداد کو تباہ و برباد کرنے میں پوری طرح شراکت دار ہیں۔ وہ مجرمان کے خلاف ہزاروں ثبوت دیکھنے کے بعد بھی نگاہیں چرائے مجرمان کی حمایت کرتے ہیں۔ بہت بڑے گناہ گار ہیں وہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو احتساب کے لیے عوام کے سامنے لا سکتے ہیں،
پھر کسی کی کیا مجال ہے جو احتساب سے بچنے کی کوشش کرے؟ کہاں سے وہ جرت آ جاتی ہے کہ محتسب بلائے اور وہ جانے سے انکاری ہوں؟ کیا یہ صریح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں؟ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی توہین نہیں؟ کیا یہی مسلم ریاست کے حکمرانوں کا چلن ہونا چاہیے؟ سالوں حکومت کرنے کے بعد احتساب سے منہ چھپاتے ہیں۔ پہلے اس کا احتساب ہو، پہلے اس کا احتساب ہو، دیکھیں نا سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ شرم نہیں آتی تعویلیں دیتے ہوئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سب سے پہلے میرا احتساب کرو، کہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے چھوٹے چور کا احتساب کر لو، میرا پہلے کیوں ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہ ہو، پہلے آپ کا کیوں نہ ہو؟ دوسروں کا بھی ہوگا وقت آنے پر۔ آپ جو 2 3 بار حکمرانی کے 5 برس مکمل کر چکے ہیں، پہلا حق آپ کا بنتا ہے، بعد میں دوسروں کا نمبر آئے گا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے مولانا حضرات اور ان کے شاگرد، کیا قرآن اور حدیث انہیں یہی درس دیتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو احتساب کے لیے آگے کر سکتے ہیں تو ان کے پیر پیشوا استاد کی کیا حیثیت ہے؟ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ آج جو زبان خلق پر ہے وہی ان کے لیڈران اور مولانا حضرات کا اصل چہرہ ہے۔ ان کی اندھی تقلید جہنم کے گڑھے میں گراتی ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے قرآن کا درس حاصل کرنے والوں کو دوہرا عذاب ہے، جانتے بوجھتے گناہ کرنا۔ نااہل، بددیانت، بدکار، خائن، غدار وطن، چور، منافق کا حمایتی، اس کا سہولت کار، اس کے ہر گناہ میں برابر کا شریک گردانا جائے گا، بے شک اس نے خود کچھ نہ کیا ہو۔ اللہ کے پاس اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ دیکھیے اپنے اپنے گریبانوں میں اور حق کو پہچانیے، حق کا ساتھ دیجیے، ورنہ ناحق دوسروں کے گناہوں میں شریک ہو کر قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وہاں کوئی معافی نہ ہوگی، کیونکہ اللہ اسلامی ریاست میں خلل ڈالنے والوں اور اپنے بندوں کو آزار پہنچانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ سامعین کرام، امید ہے کہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کا سلسلہ جاری رہے گا اور آداب حکومت اتنا شیر ہوگا کہ سیاستدان، عہدیداران مملکت، مولانا حضرات اور ان کے شاگرد اور ہر شہری اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے اور ایک بار تو اپنا محاسبہ خود کرے۔